الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج اس مبارک موقع پر اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کی ہے. اللہ پاک ہم سب کے اس بیٹھنے کی نسبت کو، اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ پاک کا نظام ہے اور اللہ پاک کا دستور ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو بھی بندہ، جو بھی انسان، جو امتی، وہ اللہ پاک کے لیے قربانی پیش کر دے، چاہے وہ قربانی اس کی جان کی ہو، اس کے مال کی ہو، اس کے وقت کی ہو، اس کی کوشش اور فکر کی ہو، اس کے جذبے کی ہو، تو اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کی قربانی کو رائگاں نہیں فرماتے، بلکہ جس قدر اخلاص اس قربانی کے اندر ہوتا ہے، اللہ پاک اسی قدر اس قربانی کو زندہ اور جاوید فرما دیتے. آج پوری دنیا کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والا صاحب استطاعت مسلمان، جسے اللہ نے استطاعت سے نوازا ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر، دنیا کے ہر کونے میں ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا سب سے بڑا عمل جس کی طرف وہ متوجہ ہے، بڑھ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کر دوں. ایک جانور ذبح کر لوں، اس کی گردن پہ چھری چلا دوں، اس کا خون بہا دوں. یہ جذبہ ان دنوں میں اللہ پاک ہر مسلمان کے دل میں کیوں پیدا فرما دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے اس پیارے بندے کی قربانی ہے جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے لیے اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ کے حکم سے پیش کی. حکم تو بیٹے کا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، لیکن اللہ پاک تو صرف جذبے کو، وفاداری کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو میرا خلیل کہتا ہے، اللہ کا دوست کہتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ، اللہ پاک کے دوست.
جو بندہ مجھے اپنا خلیل کہتا ہے، دوست کہتا ہے، یہ زبان سے کہہ رہا ہے، اس کو ذرا آزما تو لیں کہ زبان سے جو دوستی کا دعویٰ ہے دنیا پہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اس میں کتنے سچے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس عمل کا اظہار فرمانا چاہتے تاکہ باقی بندے، باقی انسانیت بھی سمجھ جائے۔ حکم بیٹے کی قربانی کا ہے، لیکن اللہ کے اس خاص بندے نے اس میں بھی چوں چرا نہیں کی، اپنے بیٹے کو لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب راستے میں ان کے حوصلے کو، ان کے ارادے کو کمزور کرنے کے لیے، ڈگمگانے کے لیے 3 موقعوں پہ شیطان آیا، 3 جگہ آیا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے کو کمزور کر لے، اس کو پست کر لے۔ لیکن ان کا اخلاص اتنا بڑا تھا کہ تینوں جگہ اللہ کے اس دشمن کو، شیطان کو انہوں نے دھتکار دیا، اس کو پتھر مار کے بھگا دیا۔ آج دیکھیں وہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پتھر مارنے کے عمل کو حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ جب مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک عمل ایسا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حج کے 3 ایام میں ہوتا ہے۔ حالانکہ باقی آپ جتنا بھی دیکھیں، حج کے جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ طواف زیارت ہے، وہ وقوف مزدلفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، کوئی عمل اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں 3 دن اللہ نے مانگے ہوں۔ لیکن وہ کون سا عمل ہے جو 3 دن کرتے ہیں؟ جمرات کی رمی۔ پہلے دن جا کے ایک شیطان کو 7 کنکر مارتے ہیں، پھر دوسرے دن جا کر تینوں کو 7 مارتے ہیں، پھر تیسرے دن جا کے پھر تینوں کو 7 مارتے ہیں۔ اب ایک ستون ہے، ایک پیلر ہے، اس کو جا کے لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے عقل کی کسوٹی پر اس کو سمجھنا چاہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنے سمجھدار ذمہ دار لوگ کیا کر رہے ہیں، احرام پہن کر ایک ستون کو پتھر مار رہے ہیں، تو عقل میں نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ پاک نے رہتی دنیا تک یہ پیغام رکھ دیا کہ میرا جو بندہ میرے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا، جو عمل پیش کرے گا، میں اس کے اس عمل کو اسی انداز میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ لہٰذا 3 دن تک حاجی جا کے اس شیطان کی رمی کرتا ہے، کنکر مارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کیا، شیطان کو دھتکار دیا، اس کو پتھر مار دیا۔ آج بھی ایسے اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے آپ کے ارادوں کو کمزور کریں گے، پورا سال ان کو کوئی سروکار نہیں، لیکن جب قربانی کا عمل آئے گا تو کہیں گے ہائے یہ دیکھیں لاکھوں روپے کے جانور، یہ خودنمائی ہو رہی ہے، رونمائی ہو رہی ہے، دکھلاوا ہو رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ پیسے لے جا کر کاش کسی غریب کو دے دیتے، یتیموں کو دے دیتے، کتنوں کا کام بن جاتا۔ یہ وہی موقع ہے، آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو مستحضر کریں کہ ایک وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا رہے تھے قربانی کے لیے۔ اب بیٹے کو، چھوٹے معصوم بچے کو قربان کرنا، اس کے گردن پہ چھری چلانا، یہ کہاں عقل میں آنے والی بات ہے؟ وہ بھی تو عقل میں نہیں آ رہا۔ لیکن سنت ابراہیمی کا پیغام امت کو یہ منتقل ہوا کہ جب اللہ پاک کا حکم آ جائے تو پھر مسلمان اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، عقل کے تقاضوں کو نہیں رکھتا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے۔ نہیں، میرے اللہ کی رضا کس کے اندر ہے،
اور میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے، یہ دیکھنا ہے۔ تو جہاں حوصلے پست ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ وہی شیطانی کردار ہے، یہ پتھر مار کے دور کرنے کے قابل، اپنے ارادوں کو اور مضبوط کریں۔ ان 3 ایام میں اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مخاطب فرمایا، ان کو آواز دی، اے فاطمہ آؤ، آپ کی قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، آپ کی قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، اور اب اس پر چھری چلے گی، اس ذبح کے عمل کو آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ذبیحے کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ دیکھنا مستقل سنت ہے، صرف اس کو دیکھنا بھی سنت ہے۔ فرمایا اے فاطمہ آؤ، اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لو۔ پھر فرمایا جب اس کے گردن پہ چھری چلے گی، خون نکلے گا، اور ابھی اس کا قطرہ زمین تک نہیں پہنچا ہوگا کہ اللہ پاک تمہارے اگلے پچھلے سب خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اتنی بڑی خوشخبری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی بڑی بشارت، یہ خوشخبری، کیا یہ صرف ہمارے اہل بیت کے لیے ہے؟ ہم اہل بیت کے لیے ہے کہ اگر ہم جانور ذبح کریں تو اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میری پوری امت کے لیے ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ جانور کو ذبح کرے گا، ابھی اس کا خون زمین تک نہیں پہنچا ہوگا، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ ان 3 ایام کا کتنا محبوب عمل اس وقت امت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلی بات جو آج کے دن کی نسبت سے، قربانی کی نسبت سے ہمیں جو سبق لے کر اس مجلس سے اٹھنا ہے، وہ اخلاص ہے۔ وہ اخلاص ہے۔ چاہے ہم کتنا بڑا قیمتی جانور ذبح کرے، چاہے کمزور سستا جانور ذبح کرے، لیکن چھری رکھتے ہوئے دل میں یہ نیت کر لے، استحضار کر لے کہ میں یہ عمل صرف اور صرف کس ذات کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے، اور سب سے بڑھ کر محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کی اتباع ہے۔ آپ نے ساری زندگی خود قربانی کا عمل فرمایا۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد ہر سال میری طرف سے قربانی کا عمل جاری رکھنا۔ اس لیے کل رات عرض کیا ہم نے کہ اللہ نے جس کو وسعت دی ہو وہ اپنے جانور میں باقاعدہ حصہ رکھے۔ یہ ہمارے ایمان کا، محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ہماری قربانیوں میں ایک حصہ اگر سہولت ہو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہو جائے، آپ کی نیت سے ہم حصہ کریں۔ اور دوسری بات میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ یہ موقع ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو نوازا ہے، آپ جانور ذبح کریں گے، لیکن ہم مسلمانوں کا، ہمارے بھائیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو قربانی نہیں کر سکتا ہے، جو کمزور ہیں، ہم کرنے والے ہیں، وہ کر نہیں سکتے، تو ہماری قربانیوں میں ان کے حصے ہوں۔ ہم اس نیت سے جانور کو ذبح کریں کہ جب یہ جانور ذبح ہوگا، اس کا گوشت کٹے گا، اس کے 3 حصے بنا کر اس کا ایک حصہ میں خود تلاش کر کے ایک ایک کے پاس جا کر اس تک قربانی کا گوشت پہنچاؤں گا۔ تو ان باتوں کا استحضار رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک راضی بھی ہوں گے اور اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اور آخری بات بس
طریقہ بتانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ افضل اور سنت یہ ہے کہ جس کی قربانی کا جانور پہلے دن ابتدائی وقت میں ذبح ہو رہا ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے کچھ نہ کھائے، بلکہ قربانی کے جانور کا گوشت یا جو حصہ تیار ہو جائے اس سے اپنے کھانے کا آغاز کرے، اس سے پہلے ناشتہ وغیرہ نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، اگر انسان اس پہ عمل کر لے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں مختصراً نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بتا دوں۔ یہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ہے، جیسے عام نماز ہوتی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہے، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے، اور سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب ایک تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو باندھنا ہے اور چوتھی میں ہاتھوں کو باندھنا ہے، درمیان کی جو 2 تکبیرات ہیں اس میں ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ رکعت اپنی ترتیب پہ ہو جائے گی، دوسری رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ کوئی تلاوت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع میں چلے جائیں گے، رکعت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر واپسی ہوگی۔ صفے بنا لیں۔